نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. میں نے جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ قرآن شریف کی ایک بہت مختصر سورت ہے، لیکن اختصار کے باوجود یہ دین و دنیا کی سعادتیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. اس میں پروردگار عالم نے کامیابی کے 4 اصول ارشاد فرمائے ہیں کہ اصل کامیابی کیا ہے، اور سادہ انداز میں نہیں بلکہ تاکید کے ساتھ قسم یاد فرما کر کے کامیابی کے یہ 4 اصول ارشاد فرمائے ہیں. فرماتا ہے والعصر، عصر کی قسم. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نماز عصر ہے. نماز عصر کی بہت اہمیت ہے. خود قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی پابندی کرو، بالخصوص درمیانی نماز یعنی نماز عصر کی. اس اہمیت کے پیش نظر عصر کی قسم یاد فرمائی گئی. بعض نے فرمایا نہ عصر سے مراد زمانہ ہے، کیونکہ زمانے میں بے شمار عجائب اور غرائب کا ظہور ہوتا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بہت ساری نشانیاں ظاہر ہوتی رہتی ہیں. اس وجہ سے زمانے کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس لیے اس کی قسم یاد کی گئی. بعض نے فرمایا نہیں، زمانے سے مطلق زمانہ مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانے برکت نشان ہے. کیونکہ اس زمانے میں دنیا کو ظلم و ستم سے نجات دینے والی ذات گرامی دنیا کو کفر اور جہالت کے دلدل سے نکال کر کے ایمان اور علم کی روشنی میں لانے والی شخصیت کا ظہور ہوا. اس زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اس لیے وہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کی قسم یاد فرمائی.
اب قسم یاد فرمانے کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر. ان یہ بھی تاکید اور زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. پھر اس میں لفی خسر میں لام وہ بھی تاکید اور زور پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. تو قسم کے ذریعے تاکید فرمائی, پھر ان لا کر کے تاکید فرمائی, پھر لام تاکید کے لیے تاکید فرمائی, پھر فرمایا ان الانسان لفی خسر. یہ تمام تاکیدات کس لیے؟ اس لیے کہ بے شک انسان ضرور خسارے میں, بے شک انسان گھاٹے میں ہے. اب کیا انسان, فرعون بھی انسان گزرا ہے, نمرود بھی انسان گزرا ہے, قارون بھی انسان گزرا ہے. نمرود نے پوری دنیا پر حکومت کی, طاقت حاصل کی. فرعون نے بھی بادشاہت کی, اتنی طاقت حاصل کی کہ اس کو اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ ہوا, اتنا تکبر ہوا کہ خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا. لیکن اتنی طاقت کے باوجود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر. حکومت کی ساری دنیا پر, لیکن پھر بھی خسارے میں رہے. فرعون نے خدائی کا دعویٰ تک کیا, طاقت حاصل کی, پھر بھی خسارے میں رہے, نقصان میں رہے. قارون نے خزانے جمع کیے, دولت جمع کر لی, لیکن پھر بھی وہ خسارے میں تھا, نقصان میں تھا. تو جب مال و دولت سے بھی آدمی فلاح و بہبود نہیں پا پاتا, کامیابی حاصل نہیں کر پاتا, حکومت کرنے سے بھی آدمی کامیابی حاصل نہیں کر پاتا, طاقت حاصل کرنے کے بعد بھی آدمی کامیاب و کامران نہیں بلکہ خسارے میں رہتا ہے, پھر کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کو کہا جائے کہ اس نے کامیابی حاصل کر لی, جس کی وجہ سے انسان کامیاب و کامران کہا جا سکتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ سارے انسان خسارے میں ہیں مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے. تو کامیابی یہ صرف دنیاوی نہیں بلکہ دنیا و آخرت کی کامیابی ہے, دنیا اور آخرت کی سعادت مندی ہے کہ انسان سب سے پہلے ایمان لائے, اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لائے, اس کی صفات پر ایمان لائے, فرشتوں پر ایمان لائے, اس کے رسولوں پر ایمان لائے, اس کی کتابوں پر ایمان لائے, اور اس کے بعد پھر اسی ایمان اور عقیدے کے ساتھ میں اچھے کام کرے. اگر ایمان کے بغیر کتنے بھی اچھے کام کرے گا وہ بھی کامیاب نہیں کہا جائے گا, بلکہ ایمان کے ساتھ پھر عمل صالح کرے, نیک کام کرے. تو یہ کامیابی کا دوسرا اصول ہے. پہلا اصول ایمان, پھر دوسرا اصول ایمان کے بعد عمل صالح کرے. پھر وہ چراغ ہی کیا جو صرف اپنے آپ کو روشن کرے, بلکہ چراغ وہی ہے جو اپنے آپ کو روشن کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس کو بھی جگمگائے. تو ایمان اور عمل کرنے کے بعد پھر اس کو اپنے ہی تک محدود نہیں رکھے گا بلکہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, خود تو ایمان لائے گا, خود عمل صالح کرے گا, پھر دوسروں کو بھی حق کی وصیت کرتا رہے گا, دوسروں کو بھی ایمان کی طرف بلائے گا, عمل صالح کی طرف بلائے گا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے. صبر کا بہت وسیع مفہوم ہے. نفس کو اس کی ناپسندیدہ چیزوں پر روکنے کا نام صبر ہے. اب نفس جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے انہی چیزوں پر اس کو روکے رکھنا یہی صبر ہے. اب نماز کو نفس پسند نہیں کرتا ہے, روزے کو نفس پسند نہیں کرتا ہے, لیکن نماز پڑھنا یہ بھی صبر میں آتا ہے, روزہ رکھنا یہ بھی صبر میں آتا ہے, حرام کاموں کو چھوڑ دینا نفس کو ناپسند ہے
لیکن حرام کاموں کو چھوڑ دینا یہ بھی صبر کہلاتا ہے. اور مصیبتیں یہ بھی نفس کو برداشت نہیں ہے، لیکن مصیبتوں کو بھی برداشت کرنا اور مصیبتوں میں بالکل لغزش نہ کھانا، صبر و تحمل کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہ کر کے، اس کے تقدیر پر راضی رہ کر کے اس کا نیک اور فرما بردار بندہ ہونے کا اظہار کرنا ہے، یہ بھی صبر کہلاتا ہے. تو مصیبتوں میں بھی صبر، عبادات پر صبر، طاعات پر صبر، فرما برداری پر صبر، شیطان سے دور رہنے پر صبر، یہ سب صبر کے وسیع مفہوم میں شامل ہیں. اور مصیبتیں نازل ہوں، کسی کی موت ہو جائے، ارشاد ہوا ہے کہ موت پر کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. جس چیز سے بھی تکلیف پہنچے اس چیز پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، اس سے اس چیز کا نعم البدل مل جاتا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوج محترمہ ام المومنین، ان کے پہلے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں نے ہجرت کی مدینہ شریف کی طرف، اور دونوں سابقین اولین میں سے ہیں. ہجرت کرنے کے بعد پھر کچھ عرصے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گئے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت غمگین ہوئی، بہت اداس رہنے لگی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون کی سرکار نے تلقین فرمائی کہ تم صبر کرو گے، استرجاع پڑھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نعم البدل دے دے گا. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سوچ رہی تھی کہ میرے شوہر اتنے اچھے، حضرت ام سلمہ پہل ایمان لانے والوں میں سے ہیں اور ہجرت کرنے والوں میں سے بھی ہیں، اتنا بڑا شرف حاصل کرنے والے میرے شوہر، اب ان کے بعد ان سے زیادہ اچھا ان کا نعم البدل مجھے کہاں سے مل پائے گا. تو فرماتی ہے لیکن میں نے صبر کیا، میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کیا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کا نعم البدل مجھے مل گیا. مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زوجیت میں لے کر کے نکاح کر کے مجھے اپنی زوجہ ہونے کا شرف عطا فرمایا. تو دوستو مصیبتوں پر صبر کرنا، کیونکہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی رہتی ہیں. تو اب اگر کوئی چیز ہاتھ سے چلی جائے تو وہیں سے آئی تھی وہیں واپس چلی گئی ہے. اور جب ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے تو اسی کے سامنے ہی جھکنا اور اسی کی فرما برداری کرنا ہی ضروری ہے. یہ 4 اصول قرآن پاک نے ارشاد فرمائے ہیں: ایمان، عمل صالح، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا. جس نے ان 4 اصولوں کو اپنایا وہی اس دنیا میں بھی کامیاب و کامران رہا. اس کے پاس چاہے دولت ہو یا نہ ہو وہ پھر بھی کامیاب و کامران ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کے پاس طاقت رہے نہ رہے وہ اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہے. اس کے پاس دولت اور حکومت رہے یا نہ رہے وہ تب بھی اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو ان 4 اصولوں پر چلے انہیں حکومت بھی ملی، انہیں طاقت بھی ملی، انہیں دولت بھی ملی، لیکن انہوں نے ان سب کو ٹھوکر مار کر کے انہی 4 اصولوں پر عمل کر کے اپنے رب العزت رب کی بارگاہ میں تشریف لے گئے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تو اس سورہ مبارکہ کو اتنی اہمیت دیتے تھے، اس سورہ مبارکہ کو اتنا اعزاز دیتے تھے
کہ جب کبھی ایک دوسرے سے رخصت ہو جاتے تھے تو ایک دوسرے کو یہ سورت پڑھ کر کے سنا کر کے ایک دوسرے سے رخصت ہو جاتے تھے. پہلے کامیابی کے 4 اصول بتاتے تھے، تب ایک دوسرے کو الوداع کہہ کر کے رخصت ہو جاتے تھے. اتنی زیادہ اہمیت کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس سورہ مبارکہ کی بتائی، اور صحابہ کرام نے اس کی اہمیت کو برقرار رکھا اور ان اصولوں کو اپنایا. تو دنیا میں صحابہ کرام کو بھی کامیابی کامرانی حاصل ہو گئی، اور ایسی کامیابی اور کامرانی حاصل ہو گئی کہ رہتی دنیا تک وہ کامیابی کامرانی کوئی حاصل نہیں کر سکتا ہے. ان کے بعد تابعین کرام نے ان اصولوں کو اپنایا، انہیں بھی کامیابی کامرانی حاصل ہوئی. ان کے بعد تابع تابعین نے اپنایا، اولیاء کاملین نے اپنایا، غوث اعظم نے ان 4 اصولوں کو اپنایا، وہ کامیابی کامرانی حاصل کی جو کسی نے حاصل نہیں کی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں نے ان 4 اصولوں کو اپنایا. حضرت خواجہ غریب نواز نے ان 4 اصولوں کو اپنایا، وہ کامیابی کامرانی حاصل ہوئی، وہ حکومت حاصل ہوئی کہ لوگ بھی غیر بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہندوستان کی حکومت آج بھی خواجہ غریب نواز کر رہے ہیں. ہندوستان کی طاقت آج بھی خواجہ غریب نواز کے زیر مبارک پر ہے. ایسی حکومت، ایسی دولت حاصل ہوئی وہاں پر کہ خود وہاں پر غریب سے غریب بھی پہنچ جائے تو مالدار ہو کر کے نکل جاتا ہے، دولت مند ہو کر کے نکل جاتا ہے، طاقتور ہو کر کے نکل جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے ان 4 اصولوں کو اپنایا، مفتی اعظم نے ان 4 اصولوں کو اپنایا، تاج الشریعہ نے ان 4 اصولوں کو اپنایا، اور یہ 4 اصول اپنا کر کے ان پر عمل پیرا ہو کر کے ایسی بادشاہت حاصل کی، ایسی حکومت حاصل کی، ایسی طاقت حاصل کی، ایسی دولت حاصل کی کہ وہ رہے نہ رہے، وہ اس دنیا سے تشریف تو لے گئے ہیں لیکن آج بھی انہی کے در کا کھا رہے ہیں، آج بھی انہی کی حکومت چل رہی ہے. ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں بھی انہی کی حکومت چل رہی ہے، پوری دنیا ان کا صدقہ کھا رہی ہے، انہی کا نیاز کھا رہی ہے. وہ اپنے گھر پر آرام فرما ہے لیکن ساری دنیا میں ان کی طاقت کے چرچے ہیں، ان کی روحانی طاقت کے چرچے ہیں، ان کے روحانی طاقت کے چرچے صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں چل رہے ہیں. کہ ان کامیابی کے 4 اصولوں کو اپنا کر کے اور ان کو اپنانے والوں کے نقش قدم پر چل کر کے یہ کامیابی کامرانی حاصل ہوگی. اور یہاں دنیا میں تو پھر بھی کتنا بھی ہو پھر بھی محدود ہے. جلوہ گری تو قیامت کے دن دیکھنے کو مل جائے گی، اصل کامیابی اور کامرانی تو وہاں دیکھنے کو مل جائے گی کہ اپنے غلاموں کو کس طریقے سے اپنی کامیابی اور فلاح و بہبود سے وہ ہمکنار کر رہے ہوں گے، اپنے ساتھ جنت میں لے جا رہے ہوں گے. یہ اس سورہ مبارکہ کی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سورہ مبارکہ کے اور پورے قرآن پاک کے احادیث کریمہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان 4 اصولوں کو اپنانے والے بزرگوں کے، اپنے محبوبوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور ان کی بہت آبیاری جو اس دور میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے فرمائی ہے اور ان کے اولاد نے فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر کے ان کامیابی کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.